إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أس والسلطان حارس فمن لا أس له فيهدم ومن لا حارس له فيزيد أو كما قال عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة. قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين هو الذكر الحكيم هو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذا سمعته فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا من قال به صدقه من عمل به أجرا ومن حكم به عدلا. من قال به صدق من عمل به أجر ومن حكم به عدل. من قال به صدقه من عمل به أجرا ومن حكم به عدلا ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم أو كما قال عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفارق الكتاب فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم أو تحسنوا أمورهم فأذلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم. قيل ما نصنع يا رسول الله؟ قيل ما نصنع يا رسول الله؟ قيل ما نصنع يا رسول الله؟ قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم. فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب وموت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. وموت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. توجہ. وموت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله أو كما قال عليه السلام.
مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ نبی کی آبرو، کس کی آبرو؟ نبی کی آبرو باقی رہے گی کہ تم بھی باقی ہو، نبی کی آبرو باقی رہے گی کہ تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو، مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، اٹھو، مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، امی مر کر حیاتی جاویداں پانے کا وقت آیا۔ سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے، میرے ساتھ بولو، سنو وہ روزہ، آہستہ بولتے ہو، اطہر سے ایک آواز آتی ہے، نہیں آتی؟ سنو، سنو، آہستہ بولتا ہے، سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے، نہیں آتی؟ نہیں آتی؟ سنو، سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے، سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت ہے۔ قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی، ہمارے ملک چلے آؤ صدا برساتے رہتی ہے، ہمارے ملک چلے آؤ صدا برساتے رہتی ہے، کہیں بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی ہیں۔ شہداء کے نمائندہ اجتماع، مظلوم علماء، مقتول علماء پاکستان میں بغیر وجہ کے، اس کے نمائندہ اجتماع میں بول رہا ہوں، ہمارے ملک چلے آؤ صدا برساتے رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، ارشد ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، بہ رہا ہے صحن گلشن میں جواں پھولوں کا خون، بہ رہا ہے صحن گلشن میں جواں پھولوں کا خون، باغباں کو شرم سے اب ڈوب مرنا چاہیے، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، بہ رہا ہے صحن گلشن میں جواں پھولوں کا خون، باغباں کو شرم سے اب ڈوب مرنا چاہیے، ہمارے ملک چلے آؤ صدا برساتے رہتی ہے، ہمارے ملک چلے آؤ صدا برساتے رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں، او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں،
بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، 1948 پاک بھارت جنگ علماء نے جیتی ہے، 1965 پاک بھارت جنگ علماء نے جیتی ہے۔ ہر موقع پر قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا، اس چمن میں ہمارا۔ آہستہ بولتے ہو، کسی سے ڈرتے ہو؟ اس چمن میں ہمارا، او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا۔ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک، دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ دیکھا جو کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ جب کچھ نہ بن سکا تو ڈبو دیں گے سفینہ، ساحل کی قسم منتی طوفان نہ کریں گے، مانا کہ میری ذات میں سو عیب ہے مگر جھکتے نہیں خدا کی قسم ہم غریب لوگ۔ ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں، ہمیں تو ٹوٹنا آتا ہے جھک جانا نہیں آتا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم نے اقبال کا کہا مانا اور فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے، جھکنے والوں نے رفتیں پائیں اور ہم خودی کو بلند کرتے رہے۔ ٹھوکر کھا کر جب بھی گرا غیروں کو آواز نہ دی، وہ آنکھوں کی معذوری تھی، یہ غیرت کی مجبوری تھی۔ یہ منصب ہمیں مل سکتے تھے، یہ منصب ہمیں مل سکتے تھے، لیکن شرط حضوری تھی، یہ شرط ہمیں منظور نہ تھی، بس اتنی سی مجبوری تھی۔ جاگتا دیوبند۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک، غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں۔ او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا، اس چمن میں ہمارا۔ تم ابھی آئے ہو، تم لڑکا، تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے، تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے، کیسی اپنی طبیعت گوارا کرے، عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، دو گھڑی کا سہارا سہارا نہیں۔ او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا، ہمارا، زور سے ہمارا۔ جانے کس کی لگن کس کی دھن میں مگن، جانے کس کی لگن کس کی دھن میں مگن، جا رہے جا رہے جا رہے جا رہے، جانے کس کی لگن کس کی دھن میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں، ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں۔ او میرے ہم نشیں، او میرے ہم نشیں، او میرے ہم نشیں، چل کہیں اور چل، او میرے ہم نشیں چل، او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا۔ دل کو بیلاؤں کیسے شبی ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں، رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا، ڈل گئی چھپ گیا، ڈل گئی چھپ گیا، رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا، آسمان میں بھی کوئی ستارہ نہیں۔ او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل،
اس چمن میں ہمارا میرا ذوق نظر آزما لیجئے، میرا ذوق نظر آزما لیجئے، جان دیدی ہوئی تو اسی ہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مصائب سے الجھ کر مسکرانا میری مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا، میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے، میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، اکابرین علماء دیوبند، اسیر ختم نبوت مفتی کفایت اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے، میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، انشاءاللہ بولو بولو انشاءاللہ بو نہیں بدلے گا، ہمیشہ اندھیرا رہے گا، ہمیشہ یہ ظالم رہیں گے، ہمیشہ یہ فاسق رہیں گے، ہمیشہ یہ چور رہیں گے، ہمیشہ یہ زانی رہیں گے، یہ شرابی رہیں گے، دور نہیں بدلے گا۔ ہاتھ بلند کر کے ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ۔ ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا، بول دور بدلے گا، بول دور بدلے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، ہاتھ جو بلند نہیں کرے گا نکال دیں گے، دور بدلے گا انشاءاللہ۔ آپ نہیں بولو پھر ان کی آواز نہیں آئے گی، دور بدلے گا، ہاتھ بلند کر کے بدلے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارُ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ لو كان بيان كتاب الله تشددا أنا بفضل الله اول المتشددی سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراہیں ایک وہی باقی بتان آزری، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جہاں جہاں کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، لال مسجد کی بچیوں کو کیوں مارا گیا، علماء کو کیوں قتل کیا گیا، مدارس کے اندر بم کیوں پھینکیں گے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ترجمہ: ظالموں
اپنی قسمت پہ نازاں نہ ہو، دور بدلے گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال۔ ظالمو اپنی قسمت پہ نازاں نہ ہو، دور بدلے گا۔ آواز آواز اور اونچی آواز، زور سے ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمت انعم علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم تلک الایام نداولها بین الناس وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازاں نہ ہو، دور بدلے گا۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ دور پھر اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدہ ہے جہاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں، لا الہ الا اللہ۔ گرچہ بدھیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ۔ ظالموں اپنی قسمت بے نازاں نہ ہو، دور بدلے گا۔ ہاتھ جس کا بلند نہیں وہ دور بدلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ شہادت مقصود و مطلوب و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازاں نہ ہو، دور بدلے گا بدلے گا۔ گر پہلو میں ہے دل اور تڑپ اسلام کی دل میں، برس سکتا ہے ابر رحمت پروردگار ربی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کدار اندر کدار ربی۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازاں نہ ہو، دور بدلے گا بدلے گا، زور سے بدلے گا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں۔ خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازاں نہ ہو، دور بدلے گا۔ بولو انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قادیانیت جائے گی، اس انشاءاللہ قادیانیت جائے گی۔ جس طرح میں بول رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ قادیانیت جائے گی، ختم نبوت آئے گی انشاءاللہ۔ قادیانیت جائے گی، ختم نبوت آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جہل جائے گا، علم آئے گا انشاءاللہ۔ جھوٹ جائے گا، سچ آئے گا، بدی جائے گی انشاءاللہ۔ اس انشاءاللہ جھٹکے دے کر انشاءاللہ
انشاءاللہ قادیانیت جائے گی، ختم نبوت آئے گی، جہل جائے گا، علم آئے گا، جھوٹ جائے گا، سچ آئے گا، بدی جائے گی، نیکی آئے گی، اندھیرا جائے گا، روشنی آئے گی، ظلم جائے گا، انصاف آئے گا، شرک جائے گا، توحید آئے گی، بدعت جائے گی، سنت آئے گی، کفر جائے گا، اسلام آئے گا، باطل جائے گا، حق آئے گا، نمرود جائے گا، ابراہیم آئے گا، فرعون جائے گا، موسیٰ آئے گا، یزید جائے گا، حسین آئے گا، اکبر بادشاہ جائے گا، مجدد الفسانی آئے گا، انگریز جائے گا، انگریز جائے گا، انگریز جائے گا، شیخ الہند آئے گا، امریکہ جائے گا، ملا عمر آئے گا، انشاءاللہ بولتے رہیے، انشاءاللہ بولتے رہیے، زور سے ایسا نہیں چلے گا۔ امریکہ جائے گا، ملا عمر آئے گا، آگے تیار ہو جاؤ، کوئی خاموش، امریکہ جائے گا، ملا عمر آئے گا، امریکہ جائے گا، انگریز جائے گا، شیخ الہند آئے گا، انگریز کا بیٹا جائے گا، شیخ الہند کا بیٹا آئے گا، عمران جائے گا، فضل الرحمان آئے گا، نعرہ تکبیر، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب، مدارس دینیہ مفتی کفایت اللہ صاحب، جامعہ عثمانیہ، نعرہ تکبیر۔ عمران جائے گا، نہیں جائے گا، زور سے بول، عمران جائے گا، ہاتھ بلند کر کے، عمران جائے گا، بولو جائے گا، عمران جائے گا، انشاءاللہ، عمران جائے گا، انشاءاللہ۔ آپ جذبات میں وہ ردم چھوڑ دیتے ہیں، عمران جائے گا، انشاءاللہ، عمران جائے گا، فضل الرحمان آئے گا، آئے گا، وہ دیکھو عتبہ جائے گا، وہ شیبہ جائے گا، وہ امیہ جائے گا، ابن خلف جائے گا، ابو لہب جائے گا، ابو جہل جائے گا، محمد آئے گا، بولیے انشاءاللہ، بولتے رہیے انشاءاللہ۔ ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا، وہ یقیناً سنے گا، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری۔ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ رب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔
وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری۔ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصر علی من بغى علی رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مثواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واسدد لسانی واہد قلبی واسلل سقیمۃ صدری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ بولیے اللہم صل علی محمد، بولیے وعلی آل محمد۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ محمد کا جو دوسرا میم ہے اس پر ٹھہرنا ہوگا، اس کا صحیح تلفظ یہ ہے محمد۔ دیکھو نا ہمارے شاگرد ہو گئے ہو مفت میں۔ اگر کسی کو پہلے سے یہ بات معلوم تھی اور عمل کرتا تھا وہ تو میرا شاگرد نہیں ہے، اور کوئی ابھی کر رہا ہے تو دعا ادھر۔ وقت کا ولی اللہ، وقت کا ولی اللہ۔ سائیں بہت تکبر آ جائے گا، ایسے ادارے نہیں لگاؤ۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ نہیں کیوں نہیں، شکر ہے آپ حضرات اس نسبت کو قائم رکھیں، اور میں بھی اس پر خوشی محسوس کرتا ہوں۔ لب بولو محمد علی محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز علماء، قاری محمد معاویہ صاحب، قاری عثمان حیدر صاحب، قاری توفیق احمد صاحب، مولانا عبدالغفار صاحب، قاری تنویر احمد صاحب، اور قاری محمد شاہد صاحب، ضیاء الرحمن گجر صاحب، اور ہمارے دوست کا تو نام ہی نہیں لکھا، عبد الماجد فاروقی صاحب، اور عطا اللہ صاحب، اور علی پور سے آئے ہوئے رضوان اور ارشد، اور بہت سارے ہیں، سارے علی پوری اور سارے کلر والی والے، اور تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہم نے نماز پڑھی اور بات شروع۔ عام طور پر محتمین کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے وقفہ دیں گے تو وہی لوگ بھاگ جائیں گے، تو میں نے ضیاء الرحمن سے کہا نہیں بھاگیں گے۔ اب ضیاء الرحمن آپ دسو کہ نماز سے پہلے لوگ زیادہ تھے یا بعد میں؟ تو پھر کیوں آپ نے نماز کو مؤخر کرانا تھا؟
نماز فرض ہے اور یہ جلسے یا تو سنت ہوں گے یا مستحب ہوں گے، تو اس کے لیے نماز کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو لوگ بھاگنا چاہتے ہیں بھاگیں، اس کا اپنا نقصان ہوگا، لیکن یہ کہ نماز کو اپنے ٹائم پر پڑھنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ یہ ادارہ جامعہ عثمانیہ مولانا سرور مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، سرور شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس موقع پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان خدمات کو قبول فرمائے، اور یہ مدرسہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کی اولاد، ان کے شاگرد، اللہ تعالیٰ ان کی برکات ان میں منتقل فرما دے۔ میں نے پوچھا ہے مولانا ضیاء الرحمن گجر صاحب سے کہ موضوع کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ سیمینار ہے اور امام اعظم کا۔ تو ضیاء الرحمن گجر مجھے یہ کہنا چاہتا ہے کہ ادھر سارے غیر مقلدین کو تم گالیاں دو نا، اور امام اعظم کے نام سے انہیں کیا محبت ہے۔ وہ رات کو مولوی صاحب آ رہا ہے، وہ ایسا پتہ چلا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ میں جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ایک اور بات کرتا ہوں، میں یہ بات کرتا ہوں کہ فروعی اختلافات کو ہوا نہیں دو، اس پہ قائم رہو، لیکن اس پہ جھگڑا نہیں کرو۔ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کا مسلک چھیڑو نہیں، اور ان سب کو جمع کرو، بے ایمان اور چوروں کے خلاف انقلاب لے آؤ۔ اب مجھے انقلاب کے لیے وہ لوگ بھی چاہیے جو امام صاحب کا احترام کم کرتے ہیں، بریلی بھی چاہیے، غیر مقلد بھی چاہیے، وہ اور بھی چاہیے۔ حیات ممات میں نہیں پڑھتا۔ یہ تمام عقیدہ ٹھیک ہے، یہ تدریس کے لیے ہوتا ہے، یہ آپس میں لڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اب آپ ناراض نہ ہوں، ہمارے معاشرے میں بہت غور سے سنو، ہمارے معاشرے میں دو قسم کے اختلافات ہیں۔ ایک اختلاف تو یہی ہے، شیعہ ہے اور سنی ہے، مقلد غیر مقلد ہے، اور یہ اختلاف ہے دیوبندی اور بریلی، اس کو مسلکی اختلاف کہتے ہیں۔ ایک اور اختلاف ہے، وہ فکر و نظر کا اختلاف۔ فکر و نظر کا مخالف کون ہے؟ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی۔ عجیب بات ہے، وہ اختلاف مسلکی تو ہم نے اتنا بتایا کہ کوئی بریلی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اور کوئی دیوبندی بریلی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، یہ تو ہم نے بتایا۔ اور فکر و نظر کا مخالف ہمارے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، وہ حاجی صاحب ہے، وہ چودھری ہے، اس کو نہیں کہتے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ مجھے بالکل معاف کیجئے، امام حسین اور یزید کا جو مقابلہ ہوا وہ فکر و نظر کا مقابلہ ہوا، دیوبندی بریلی شیعہ سنی مقابلہ نہیں تھا۔ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے نے اپنے آپ کو قربان کیا؟ نبی کا نواسا ہے، بہت بڑا درجہ ہے اس کا۔ فکر و نظر کا مخالف کا کیا معنی؟ وہ یہ کہتا ہے کہ سیاست کرو لیکن نبی کی سیاست نہیں کرو، سیاست کرو لیکن عمر فاروق کی عدالت یہاں نہیں لاؤ، سیاست کرو لیکن امیر معاویہ کا تدبر اور سیاست یہاں نہیں لاؤ، سیاست کرو یہ مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرو، اور سیاست کرو نبی علیہ السلام کی حکومت کی بات نہیں کرو، اور نبی علیہ السلام کی سوشل زندگی کی بات نہ کرو، اور ان کے اجتماعیات کی بات نہ کرو۔ اگر ہم نے یہ بات چھوڑ دی تو آدھا دین ہم سے چلا جائے گا، تم آدھے دین کو ماننے والے ہو جاؤ گے۔ یہ جس طرح یہ سیکولر لوگ ہمیں ان اختلافات میں پھنسا کر خود حکومت کرنا چاہتے ہیں،
اس طرح تو ابو جہل بھی نبی علیہ السلام کو پیغام دیا تھا کہ آئیے تقسیم کریں، سیاست ہماری، مسجد تمہاری۔ آپ نبوت کی بات کریں گے ہم مانیں گے، آپ نماز سکھائیں گے ہم مانیں گے، آپ روزہ سکھائیں گے ہم مانیں گے، آپ حج و زکوٰۃ کی تربیت دیں گے ہم مانیں گے، نکاح و طلاق کے مسئلے آپ سے کروائیں گے اور جنازے بھی آپ سے پڑھائیں گے، لیکن جب بات سیاست کی ہوگی تو اس کا بڑا آپ نہیں ہوں گے، وہ ابو جہل ہوگا، مل کر چلائیں گے۔ میں کہتا ہوں طالب علم کے حیثیت سے نبی علیہ السلام کے دل میں آیا ہوگا کہ بہت اچھا پیکج ہے، سارے عرب مسلمان ہو جائیں گے، سارے عرب۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کامل اسلام کی شکل دکھانی تھی، فوراً آیت اتری، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ نے نبی علیہ السلام کو مانا ہے تو مکمل مانو۔ نبی علیہ السلام کا کردار ماننا ہوگا، اجتماعی بھی انفرادی بھی۔ آپ نے مدینے کی سنتوں کو بھی ماننا ہوگا، مکے کی سنتوں کو بھی ماننا ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم مکے کی سنتیں مانتے ہیں اور مدینے کی سنت چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، یہ اسوہ نہیں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بتا دیا جائے چیف جسٹس کون تھا، بتا دیا جائے۔ جب نبی علیہ السلام نمازیں پڑھا رہے تھے اس وقت چیف آرمی سٹاف کون تھا، بتا دیا جائے کہ جب نبی علیہ السلام نمازیں پڑھا رہے تھے اس وقت قاضی القضات کون تھا، جب نبی علیہ السلام نمازیں پڑھا رہے تھے تو اس وقت وہ ملک کا صدر آئینی اختیارات کس کے پاس تھے اور ملک کا وزیر اعظم انتظامی اختیارات کس کے پاس تھے؟ ان ابراہیم کان امۃ قائم۔ یہ تمام باتیں نبی علیہ السلام میں موجود تھی۔ آج کیوں نماز پڑھانے والے کو کمی سمجھا جاتا ہے؟ اس کو ایوان وزیر اعظم تو درکنار، یہاں راستے میں گلی کوچے صاف کرنے کے لیے بلدیات کا اعتماد نہیں کیا جاتا۔ لیکن میں گلہ تو علماء سے کروں گا۔ علماء، آپ نے بتایا میرا مدرسہ ہے، لوگوں نے مدرسہ بنا کر دیا۔ آپ نے بتایا کہ میرے مدرسے میں اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، لوگوں نے تنخواہیں دی۔ آپ نے بتایا کہ مدرسے کی عمارت کمزور ہے، لوگوں نے مضبوط عمارت بنائی۔ آپ نے بتایا میری مسجد ہے، لوگوں نے عالیشان مسجد بنا کر دی۔ آپ نے نہیں بتایا کہ نبی علیہ السلام سیاسی ہیں، نبی علیہ السلام کا پیغام مکمل ہے، اس میں عدالت موجود ہے، اس میں بیت اللہ کی رہنمائی موجود ہے، اس میں بازار کی رہنمائی موجود ہے، اس میں ٹی ایم اے کی رہنمائی موجود ہے، اس میں افسرشاہی کی رہنمائی موجود ہے، اس میں عدالت کی رہنمائی موجود ہے، معیشت کی رہنمائی موجود ہے، معاشرت کی رہنمائی موجود ہے اور سیاست کی رہنمائی موجود ہے۔ آپ نے نہیں بتایا تو لوگ چلے گئے ان لوگوں کے بعد جو نبی علیہ السلام کے عدل اجتماعی کے منکر ہیں۔ کیا حال ہے پتہ ہے؟ میں اسلام کی بات کرتا ہوں اس ملک میں جس ملک کو بنایا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اور اسی ملک میں مجھے بلاول بھٹو کہتا ہے کہ ہم مذہبی کارڈ استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر اس کا معنی یہ ہوا میں داڑھی رکھ کر سیاست نہیں کر سکوں گا، اس کا معنی یہ ہوا کہ میں پگڑی باندھ کر سیاست نہیں کر سکوں گا، اس کا معنی یہ ہوا میں کرپشن سے پاک سیاست ایماندارانہ نہیں کر سکوں گا۔ نہیں، مذہبی کارڈ کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، اس میں مذہبی کارڈ چلے گا، اسلامی نظام آئے گا، ہم اس کے لیے کام کریں گے۔ اگر تمہیں مذہبی کارڈ پسند نہیں تو اپنے لیے الگ پاکستان بناؤ، قائد اعظم کا پاکستان ہمارا ہے اور اس میں ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ عرب سے آئی عجم پہ چھائی،
طرف سے آئی عدم پہ چھائی، نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند۔ مجھے معاف کیجئے، مجھے معاف کیجئے مؤتمن صاحب، مجھے معاف کرو۔ جب ایران کا انقلاب آ رہا تھا تو وہاں شیعہ و سنی اکٹھے ہو گئے تھے۔ سنیوں کی تعداد وہاں ہے 47%، شیعوں کی ہے 53%۔ ادھر تو شیعہ ہے ہی نہیں، 2 یا 3% ہوں گے۔ انہوں نے بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ سنیوں کو ملایا، اور جب وہاں پہنچے مضبوط ہوئے تو انہوں نے سنیوں سے کہا کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اس پہ چلنا چاہتے ہو ٹھیک، ورنہ گھر چلے جاؤ۔ سارے سنی کر بیٹھ گئے۔ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کیوں فرقہ وارانہ باتوں میں لگ کر چودھری کا احترام کر کے نبی کی سنت کو نہیں بتاتے؟ آج کہتا ہوں والا اعلان، ناراض نہیں ہونا، اس ملک کے مسائل تب حل ہوں گے کہ ایوان وزیر اعظم میں وہ آدمی بیٹھا ہوگا جو وقت کی نماز پڑھا سکے گا، وقت کا امام ہوگا اور عالم ہوگا۔ بولو انشاءاللہ، سب بولو انشاءاللہ۔ میں مولانا عبید اللہ صاحب، آپ اوپر آ جاؤ، آپ سے کہہ رہا ہوں، ملک عبید اللہ صاحب، داڑھی دیکھ کر ہم کہتے مولانا صاحب نے۔ ایک بات بتا کر میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور یہ خلاصہ ہے اس خوبصورت کانفرنس کا، لیکن شرط یہ کہ یاد کرو، ایک انقلاب کی مدت ہی 70-75 سال ہے، اور ہمارے 75 سال ہو گئے نا بھائی، نہیں ہوئے؟ ہمارا جو وزیر اعظم ہے، چھوٹی سی ناک ہے اس کی، میاں شہباز شریف، اس نے ایک نوٹ نکالا ہے، اور یہ میں ساتھ گھماتا ہوں کہ اس نوٹ کے ذریعے سے پتہ چلا ہماری عمر کتنی ہو گئی۔ یہ نوٹ ہے 75 لکھا ہوا، اس پر ایک فاطمہ جناح، اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، قائد اعظم کے بارے میں تو کر نہیں سکتا، علامہ اقبال ٹھیک آدمی تھا۔ اور یہ جو داڑھی والا ہے، داڑھی والا، اس نے یہ اسکول ایجاد کیا ہے، لوگوں کو دین سے دور کیا ہے۔ آپ داڑھی دیکھو، بٹن نمبر 4 سے نیچے داڑھی، سر سید احمد خان۔ اور داڑھی پہ کیوں رکھی ہے؟ اس کا ادھر غور تھا، غور دانا سا نہیں ہوتا، تو اس کو چھپانے کے لیے یہ داڑھی رکھتا تھا۔ وہ غور بڑھتا گیا، داڑھی بڑھتی گئی، غور بڑھتا گیا، یہاں تک پہنچا۔ روکو اپنے پولیس والوں کو، مجھ پر بہت مقدمے ہیں، ایک مقدمہ تو آج میں جیت گیا ہوں۔ ملک عبید اللہ صاحب کے یہاں پہنچا، راستے میں فون آیا کہ آپ ایک مقدمہ جیت گئے ہو، اللہ نے خوش رکھے، انہوں نے مٹھائی لائی اور تقسیم کی۔ روکو اپنے پولیس کو کہ بندہ سچ بول رہا ہے، مقدمہ نہیں بناؤ، اور بناؤ گے تو یاد رکھو دیوبند کا بیٹا ہو، جمعیت کارکن، اس کا ہاتھ چوڑیوں کے لیے نہیں بنا، ہتھکڑیوں کے لیے بنا ہے۔ نعرہ تکبیر، اسیر زور سے۔ ختم نبوت مفتی کفایت اللہ صاحب، اسیر ختم نبوت مفتی کفایت اللہ صاحب، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، علماء حق، علماء دیوبند، جامعہ عثمانیہ، مولانا غلام سرور شہید۔ آذان ابھی ہوگی، میں نے زیادہ ٹائم نہیں لگانا۔ ایک بات پوچھنی ہے کہ جب رمضان میں آذان ہو جاتی ہے تو آپ پہلے روزہ کھولتے ہو یا نماز پڑھتے ہو؟ کوئی ایسا ہے جو پہلے نماز پڑھے پھر روزہ کھولے؟ تو روزے پر افطاری پر 15 منٹ تو لگتے ہیں نا، نماز تو قضا نہیں ہوتی نا، وہی 15 منٹ چاہیے بس افطاری والے۔ بالکل انقلاب آ گیا ہے، وقت ہو گیا۔ ایک انقلاب کی عمر ہے 75 سال۔ قائد اعظم کے سامنے، لوگوں کے سامنے کیا چیلنجز تھے، ہمارے سامنے اور ہیں۔ وہ ایک قوم کو، قوم کے لیے ملک بنا رہے تھے، ہم ملک کے لیے قوم بنا رہے ہیں، سارے چور آ گئے ہمارے اوپر۔ اب آپ مذہبی لوگ انقلاب نہیں لاؤ گے تو ایک سیکولر آدمی آ جائے گا، وہ رات کو زنا کرے گا، صبح مدینے کی ریاست کی بات کرے گا۔ آپ اٹھو، آپ 2 نمبر شہری تو نہیں ہو،
آپ اٹھو. ایک انقلاب کس نام پر؟ نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے نام پر. اس میں کشش بہت ہے. کس کے خلاف؟ چوروں کے خلاف. اس انقلاب کے لیے خون کی ضرورت ہے. ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو کہ ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں. لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک نعرہ تکبیر. جب پاکستان بن رہا تھا تو 2 مکتب فکر تھے تعلیمی، یہ مسلکی نہیں. ایک دیوبند اور ایک علی گڑھ. حکومت ہمیں نہیں دی، قربانی ہماری تھی، حکومت علی گڑھی کو دے دی. علی گڑھی نالائق ٹھہرے. پہلی دلیل. ایک یہ دلیل ہے کہ وہ ملک جو تھا وہ ٹوٹ گیا، اس سے مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور یہ مغربی پاکستان میں کارگل دشمن کو پتہ چلا گیا، سیاچن چلا گیا، اور ایک اور جگہ بھی چلی گئی. معلوم ہوا جس کے ملک امانت دی تھی وہ نالائق تھا، علی گڑھی. دوسری بات یہ کہ وہ علی گڑھ کی تربیت ایسی، سارے چور آئے، اللہ ماشاءاللہ کوئی چور نہیں ہوگا، سب چور آئے. جب زرداری صاحب کی حکومت تھی تو وہ کہہ رہے کہ میاں لوگ بہت چور ہیں. میاں صاحب کی حکومت ہے، زرداری صاحب بہت چور ہے، اس کے پیٹ سے ہم نکالیں گے ملک کی دولت. اچھا جب فوجی آئے انہوں نے کہا یہ سیویلین چور ہیں. ہمیں تو نہیں پتا، فوجی ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن جب سیویلین آئے انہوں نے کہا ہم کیا چور ہیں. ان کا ایک جنرل نے اتنی چوری کی ہے کہ سارے سیاستدان مل جائیں اتنی چوری نہیں کر سکتے. بڑا چور تو فوجی ہے. عمران آیا، اس نے کہا کہ سیاستدانوں کا ٹبر چور ہے. ہم نے کہا اچھا بھائی تو ذرا گن صاف کر دے. جب وہ اتنا تو پردہ پتہ چلا کہ پردہ کرنے والی اس کی بیوی بھی چور ہے. پھر نہیں چور. جب بھٹو آیا تو اس نے کہا میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. 300 چوروں کو سزا دی. 300. میرا حق بنتا ہے کہ آدمی الحمدللہ بولو. ابھی بات تو سنو، ایسی الحمدللہ بولتے ہو. میرا حق بنتا ہے کہ ان 300 چوروں میں مولوی کا نام نہیں تھا. اب یہ جگہ ہے. اور مشرف آیا، اس نے کہا میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. 8800 لوگوں کی فہرست بنائی NRO والی. لوگوں نے کہا سینکڑوں میں اگر مولوی کا نام نہیں تھا، ہزاروں میں تو ہوگا. ادھر ہی رہتا ہے نا، فرشتہ تو نہیں ہے. ادھر کھاتا پیتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، سیاست کرتا ہے، قومی اسمبلی میں ہوتا ہے، صوبائی میں، سینٹ میں، کیبنٹ میں ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن جاتا ہے. یہ ہزاروں میں اس کا نام ہوگا. لیکن اللہ کا فضل و احسان ہے کہ نہ سینکڑوں میں مولوی کا نام تھا، نہ ہزاروں میں مولوی کا نام تھا. اور آج بھی وہ چور نہیں. آپ کی بستی کا ایماندار ترین آدمی آپ کا امام ہے. اگر وہ ایماندار نہ ہو تو لوگ پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس کو ہٹا دیتے ہیں. اگر وہ تکڑا ہے تو اس کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ قوم کا اعتماد ہے. دیوبند نے ایماندار پیدا کیے، علی گڑھ نے ایماندار پیدا نہیں کیے. دیوبند نے پردے والے پیدا کیے، علی گڑھ نے بے پردہ پیدا کیے. دیوبند نے دین والے پیدا کیے، علی گڑھ نے بے دین پیدا کیے. دیوبند نے ادب والے پیدا کیے، علی گڑھ نے بے ادب پیدا کیے. دیوبند نے کردار والے پیدا کیے، علی گڑھ نے بد کردار پیدا کیے. دیوبند نے اخلاق والے پیدا کیے، علی گڑھ نے بد اخلاق پیدا کیے. دیوبند نے وہ پیدا کیے جو حیا کرتے ہیں، علی گڑھ نے وہ پیدا کیے جو حیا نہیں کرتے. ایک طرف حیا، ایک طرف بے حیائی، ایک طرف ادب، ایک طرف بے ادبی، ایک طرف تہذیب، ایک طرف بد تہذیبی، ایک طرف اخلاق، ایک طرف بد اخلاقی، ایک طرف کردار، دوسری طرف بد کرداری، ایک طرف پردہ، دوسری طرف بے پردگی، ایک طرف حیا، دوسری طرف بے حیائی، ایک طرف نکاح، دوسری طرف زنا، ایک طرف حلالی بیٹا، دوسری طرف حرامی بیٹا، ایک طرف کو باپ نہیں معلوم، دوسرے کو باپ معلوم.
قوم نہیں معلوم، قوم حق اور باطل کے درمیان لڑائی کا یہ معیار بن گیا۔ اب انشاءاللہ ایمانداری والے چوروں کے خلاف انقلاب لائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، مفتی کفایت اللہ صاحب، تیار ہو اس کے لیے؟ آج کی کانفرنس کا مدعا یہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، آپ بکے ہوئے اللہ پر، اللہ کے دین کے لیے مٹ جاؤ، قربان ہو جاؤ۔ اور اللہ کا دین کیا ہے؟ جہاد ہے، اور پاکستان میں جہاد کا نام جمعیت علماء اسلام ہے۔ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو کر ایک اسلامی انقلاب خلفائے راشدین کے نظام کے لیے اپنے تن و من دن قربان کر کے ایک انقلاب برپا کرو، دونوں ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہو کر انشاءاللہ کہہ دو۔ تیار ہو؟ انشاءاللہ، زور سے پڑھو انشاءاللہ، نعرہ تکبیر، انشاءاللہ پڑھو، انشاءاللہ، 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 دونوں ہاتھ بلند کرو۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ تیار ہو انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو یوں ہلاؤ زور زور سے 2 منٹ کے لیے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا۔ بہت زیادہ شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔